کو آل عمران اس سورے کی بڑی برکت ہے. اس میں کچھ آیتیں ہیں، اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں بتایا تھا. آیت نمبر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے فوائد معلوم ہو. جب کبھی آپ کی گھر میں عورتیں حاملہ ہوں یا بچے کی ولادت کے اوقات آ جائیں تو ان آیتوں کی تلاوت جاری رکھیں. نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی. یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں. اور دو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مال میں کمی، اسباب میں کمی، روزگار نہیں، یا اس پر بوجھ ہے مال کا، تو اس کے لیے فرمایا دو آیتیں. یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے، حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے، لیکن تم صاف ہو. یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا. یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے. اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا. یہ آیتوں کی برکت ہے. میں وہ دونوں بتاتا ہوں. پہلے وہ آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا جو ذکر فرمایا. آیت نمبر 33 نہیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37. یہ 3 آیتیں ہیں، 35، 36، 37. سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں. عورتوں کو اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کہا کریں. اور اگر درد کی شدت بڑھ جائے کبھی ولادت کے وقت میں، ان 3 آیتوں کا ورد کریں، انشاءاللہ سارا درد نکل جائے گا اور اللہ اسے راحت عطا فرمائے گا اور اس پر اسے اجر بھی عطا فرمائے گا. جو بھی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک و صالح ہوگا. اور جو دوسری آیتیں میں نے بتائی جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26. آیت نمبر 25 اور 26 یہ سورہ آل عمران کی. یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا. خود تجربہ کر کے دیکھ لیں. آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے. ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو ہر شے پر، ممکن شے پر قادر ہے. تو یہ آیتوں کا ورد میں یہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. آج کی تفسیر کے لیے اتنا ہی ہے. ایک آیت کریمہ میں تلاوت کر کے اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں. بات جی اجازت کے ساتھ میں یہ دے رہا ہوں جو مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دیا ہے. اجازت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ امت کو اس میں نفع ہو. ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے جمع کیا. ایک اجتماع ہوا تھا سب کے پیدا ہونے سے پہلے. سارے جو نبی ہو کر دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو جمع کیا. اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ ہے؟ اس وعدے کا ذکر قرآن میں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب اس بات کا وعدہ کرو کہ دنیا میں جاؤ گے، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ گیا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے. وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے. اور اتنے ہی پر کافی نہیں، اللہ نے پھر پوچھا کیا تم سب کو اس بات کا اقرار ہے
सारी रूहों ने कहा हमें इकरार है। अल्लाह फरमाता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गवाह बन जाता हूं, मैं तुम आना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं गवाह हूं तुम्हारे साथ कि रसूल मेरा आएगा तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाओगे। मुझे बताओ ऐ सुन्नियों, फिर मीलाद मुस्तफा कहते किसे हैं? मीलाद कहते किसे? रसूल के आने का जिक्र करना, इसी को मीलाद। और मीलाद का जिक्र कहां हो रहा है? अभी दुनिया आई भी नहीं, नबियों की रूहों के इज्तिमा में अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का जिक्र फरमा रहा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जान है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है कुरान, वही है फुरकान, वही है ताहा, वही है यासीन। मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने से पहले ये वादा लिया। अब ये आयत पर मैं आपसे कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। कैसे? बाज लोग यही सवाल करते हैं, हुजूर तो सबसे आखिर जमाने में आए ना, तो अव्वल कैसे हुए? अव्वल कैसे? उसको एक मुफस्सिर ने बड़े अच्छे नुक्ते से समझाया। बात ऐसी है कि जमीन में एक बीज बो, जमीन में एक बीज बो दिया आपने, बीज बोया, दरख्त निकला, पौधा निकला, पौधा बढ़ता हुआ दरख्त, दरख्त में पत्ते आए, पत्तों से फिर शाखें, शाखों से फिर फूल, फूल से फिर फल, और फल के अंदर फिर क्या आया? बीज आया। बीज शुरू में भी था, बीज सबसे आखिर में भी था। इसीलिए कहा गया आदम की खमीर में भी, आदम अलैहिस्सलाम की खमीर में भी जो पेशानी में नूर रखा गया था वो किसी और का नहीं, वो मेरे मोहम्मद का नूर था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसीलिए हमें यह अकीदा दिया है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मेराज की शब में क्या हुआ था? मेराज की शब में हुजूर गए थे ना, उसको आला हज़रत कैसे कह रहे हैं? उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। मौला करीम हमें हमेशा मेरे मुस्तफ़ा करीम के आशिकों की जमात में रखे और जिक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी सांस तक मौला हमारी जुबानों पर जारी व सारी रखे। दुनिया में चाहे कोई भी बयान हो, हमको अल्लाह ताला इतनी तौफीक अता करे कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।